اس کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ جو شہوات پرست لوگ ہیں وہ عورت کو ایک سلعہ کے طور پہ، ایک سامان کے طور پر اس کو ننگا کر کے معاشرے کے اندر اس کے لیے رسوائی کا سامان کرنا چاہتے ہیں، اور نام اس کو کس چیز کا دیتے ہیں؟ آزادی کا۔ ایسی آزادی جو کہ عورت جیسی پاکیزہ ہستی کو اور حساس شخصیت کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہے، جس کو بازار کی ایک زینت اور سوکھیانہ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ شر پسند افراد سرکردہ ہیں، اور اسلام جو عورت کے مقام کا تعین کرتا ہے اور اس کے مقام کی عزت اس کو دیتا ہے، اس کو مطلوب قرار دیتے ہیں۔ اسلام نے حجاب جو ہے وہ صرف عورت پر فرض نہیں کیا۔ سب سے پہلے سورہ نور کے اندر آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے، نیچے رکھے، نہ کہ وہ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ شہوت کے طریقے سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ان کے ساتھ ناجائز تعلقات کا ایک ماحول کریٹ کرے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور اے ایمان والوں، اور کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شرم و حیا مرد پر بھی واجب ہے کہ اس کا انتظام کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ آنکھ جو ہوتی ہے اس کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آنکھ میں پاکیزگی آتی ہے تو شرمگاہ کے اندر بھی پاکیزگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ پاکیزگی یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جس کو پاکیزگی کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ جو ہماری ماں ہیں ان کو ایک درخت کے پاس جانے اور سے کوئی پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور شیطان نے ان کو بار بار ورغلایا تھا، یہاں تک کہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس پھل کو کھا لیں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کے قسم کھانے سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، تو پھل کو انہوں نے تناول کیا۔ سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلا تھا آپ کو پتا ہے؟ کیا نتیجہ نکلا تھا؟ ان کے لباس ان سے کیا ہو گئے تھے؟ جدا، جنت والے لباس۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جنت کے پتے جو ہیں وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیے تھے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اگر پاکیزگی نہیں ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اگر اس میں حیا نہیں ہوتی، اگر اس میں پردہ جو ہے وہ آنکھ کی حیا، اپنے جسم کی حیا اگر نہیں ہوتی تو انسان اور حیوان میں جو ایک فاصلہ ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اور یہی کام جو بے حجابی کی ترغیب دیتے ہیں، جو لوگوں میں یہ اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں کہ عورت کو کھلے بازوؤں، کھلے بالوں اور مختلف قسم کے میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور وہ بیچاری حساس عورت جس کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے وہ کس انداز سے ڈسی جاتی ہے اور کس قسم کے امراض اور کس قسم کے احوال سے وہ گزرتی ہے، ان شیطانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ خواتین جو ہیں وہ ایک حساس طبقہ ہے، اسلام نے ان کا مقام عظیم قرار دیا ہے، ان کی عزت اور توقیر کا انتظام کیا ہے، اور یہ لوگ اس عزت اور توقیر کو الٹے طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر کے یہ تصور پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بے حجابی کو اختیار کریں، آپ معاشرے کے اندر
جو شہوت ران ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کرے، جبکہ انہی بچوں اور بچیوں نے اپنی زندگی ساری گزارنی ہوتی ہے، اور یہ شادیوں سے پہلے ان کو بے حجابی کے ایک دور اور ہجیان کے دور میں ان کو ملوث کر کے ان کی آئندہ آنے والی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ چند لحظے کی لذت کی طرف لوگوں کو رغبت دلا کے ان کی ساری زندگی کو تاریک کرنے کا سامان کرنے والے انسانیت کے دوست نہیں ہو سکتے۔ انسانیت کا دوست جو ہے، انسان کی قدر و منزلت کو بڑھوتی دینے والا نظام اللہ کے نظام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا نظام ہے، یہ انسان کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس بات کی کا حکم دیا، اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جس نے تخلیق کیا ہے، جو اپنی مخلوق کی ہر ادا کو سمجھتا ہے اور ہر ادا پر آنے والا اس کے مستقبل میں جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے اس کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ احکامات دیے ہیں، یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، یہ تو آزاد رہنے کا ایک سامان ہے جو اللہ نے مردوں کے لیے بھی کیا ہے اور عورتوں کے لیے بھی کیا ہے۔ اور مردوں اور عورتوں کا جو سوسائٹی ہے، کیا وہ ایسے ہی ہے؟ کیا کوئی مرد کسی کا باپ نہیں ہوتا؟ کیا اس کی بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا کوئی مرد کسی کا شوہر نہیں ہوتا، اس کی بیوی نہیں ہوتی؟ کیا کوئی مرد جو ہے وہ بھائی نہیں ہوتا، اس کی بہن نہیں ہوتی؟ یہ وہ تعلقات ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور شہوت ران یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل کا یہ سارا نظام جو ہے تندر بدتر کر دیا جائے۔ بھائی اور بہن کا حجاب نہ رہے، بیوی اور شوہر کا حجاب نہ رہے، ماں اور بیٹے کا حجاب نہ رہے، مرد اور عورت کا حجاب نہ رہے۔ ارے حجاب جو ہے ایک دوسرے سے آڑ جو ہے وہ تو میاں اور بیوی کی بھی ہوتی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان بھی ایک شرط کا رشتہ ہوتا ہے، باوجود ایسے اس کے کہ وہ ایک اکٹھی زندگی بسر کرتے ہیں، اولاد تخلیق کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مرد اور عورت کے درمیان بھی ایک حیا، ایک پاکیزگی، ایک آڑ جو ہے اس کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ عورت کو ان تمام جو اصول ہیں اس سے مبرہ قرار دے دیا جائے، اور اس کے جسم سے جو لباس ہے، اس کی آنکھ میں جو حیا ہے، اس کے دل میں جو ایمان ہے، اس کو ضائع کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ شہوت ران چند دنوں کے مزے لے لیں گے، اور جن کو اس مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، بے حجابی، بے حیائی، گناہوں کی زندگی میں، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، اس کا ضمیر ہوتا ہے، دنیا کے گناہ گار سے گناہ گار انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو اس کو کچوکے لگاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سو جائے، مردہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کا ضمیر بالکل ہی اس کو مدفون کر دیا جائے۔ لیکن یہ افراد جو کہ بے حجابی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جو قرآن نے نظام دیا ہے یہ کسی ملا کا نظام نہیں ہے،
یہ ان کے خالق کا، میرے خالق کا اور اس کائنات کے خالق کا نظام ہے، جس کے نتیجے میں بہتری ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے حجاب کو بنیادی جو ہے وہ ایک عمل قرار دیا ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے جو حفاظتی نثار جو ہے وہ مردوں اور عورت کے لیے رکھا ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ بصورت دیگر دیکھیے کہ مغرب میں عورت کا استحصال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ عورت جو ہے وہ اس کی قدر و منزلت گرا دی گئی ہے، اس کو داشا اور محبوبہ سے زیادہ درجہ نہیں دیا گیا۔ عورت کو رنگین تتلی سمجھ کے اس سے کھیلنے کا جو ہے وہ سسٹم وہاں پہ ہے، اور اس کو مال نیلام کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے عورت کا شرمناک استحصال ہو رہا ہے۔ اسلام ان باتوں سے روکتا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور وقت جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر